شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے چین کا 3 روزہ دورہ کیا ہے۔ یہ 2011 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ اس کی تصدیق چین کے سرکاری میڈیا نے کی، جس کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں شمالی کوریا کے صدر نے خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں مدد کی یقین دہانی کرائی۔ تاہم انہوں نے اس کے لیے جنوبی کوریا اور امریکہ کی جانب سے بھی کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کو ضروری قرار دیا۔ چین شمالی کوریا کا سب سے اہم حلیف ہے، تاہم شمالی کوریا کے متعدد میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات اور چین کی اس کے خلاف بین الاقوامی پابندیوں کی حمایت سے دونوں ملک کے تعلقات میں تناؤ دیکھا جا رہا تھا۔ دونوں صدور کی اس ملاقات پر جنوبی کوریا اور جاپان نے محتاط مگر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس اہم پیش رفت کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس بارے میں تفصیلات لے کر آئی ہیں نیلوفر مغل۔ نیلوفر، ٹرمپ انتظامیہ کی کوشش رہی ہے کہ چین شمالی کوریا پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ اپنا رویہ بدلے، تو اب اس ملاقات پر واشنگٹن کا کیا رد عمل ہے؟ جی سارا، کل جب دونوں لیڈروں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی تو چین کے صدر شی جن پنگ نے وائٹ ہاؤس فون کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ملاقات کے بارے میں بریف کیا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں لیڈروں کے درمیان یہ ملاقات جو ہے یہ واشنگٹن کی جانب سے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ لیکن تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کے اندر کافی کچھ عرصے سے جو معاشی صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کم جونگ ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کے ملک پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹا دی جائے، جس کے لیے وہ چین کی جانب دیکھ رہے ہیں اور اس کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کو یہ خدشہ ہے کہ شمالی کوریا جو طویل عرصے سے اپنے جوہری پروگرام کو بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہے، آیا وہ اتنی آسانی سے اپنا یہ جوہری پروگرام ترک کر دے گا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام ترک ہی نہ کرے، جس کے لیے بین الاقوامی برادری کو اس کی تصدیق کرنا مشکل ہوگی۔ جی سارا۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو نیلوفر۔